السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ جی بسم اللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل والے لیکچر کے اندر اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ پہلے ذکر کر سکتے ہیں۔ جی ہم آج کا لیکچر انشاءاللہ صحیح مسلم کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں پھر مصنف کتاب، مصنف صحیح امام مسلم رحمہ اللہ کا مختصر تعارف، پھر کتاب کا تعارف، کتاب کا طریقہ کار، اس کی اہمیت، اس کی خصوصیت، یہ چیزیں ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس پہ توجہ رکھیں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی اشکال آتا ہے تو اس کو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی لفظ لکھنا نہیں آ رہا تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو وہ لفظ بھی لکھ کے دے دوں گا۔ سب سے پہلے مختصراً جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ منڈے کو کیا قرآن کلاس ہوگی؟ جی بالکل، یہ ہم نے جو 4 دن ہے نا، یہ تعارفی کلاس ہے۔ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں تینوں چاروں، یہ 4 کلاسیں اس کے حوالے سے ہوں گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سنڈے کو انشاءاللہ پھر قرآن، حدیث، سیدہ اور نحو، یہ سارا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ باقی اس کی جو پھر ترتیب کیا ہے وہ مشاورت کے ساتھ طے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے جو مصنف ہیں کتاب کے، امام مسلم، ان کا نام آپ ازبر کریں، امام محمد بن سوری امام مسلم بن حجاج، مسلم بن ورد قشیری، ٹھیک ہے، قشیری، اور ان کو نیشا پوری بھی کہتے ہیں، نیشا پوری، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر یہ نیشا پوری نہیں لکھا جاتا، عربی کے اندر لکھا جاتا ہے نیسا بوری، نیسا بوری، ٹھیک ہے۔ اگرچہ شین عربی میں ہے لیکن یہاں عربی میں یہ مستعمل نہیں ہے، نیسا بور لفظ ہوتا ہے۔ تو نیسا بور یہ خراسان کا ایک علاقہ ہے، شہر ہے، ٹھیک ہے۔ خراسان یہ ادھر ایران کی طرف ہے، نیسا بور۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجمی تھے امام مسلم رحمہ اللہ، دیگر ائمہ کی طرح، یعنی عربی نہیں تھے یہ، اجمی تھے۔ اور نیسابوری یعنی نیشابوری، نیشابور آپ کو بتایا کہ شہر ہے خراسان کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو قشیری ان کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی قبیلے کی طرف نسبت ہے، بنو قشیر کی طرف، عرب کا مشہور قبیلہ ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے جو باپ دادا ہیں یہ عرب سے تعلق رکھتے ہوں، اور باقی جو ہیں اس کے بعد اسی وجہ سے ان کو بنو قشیر کی طرف نسبت ان کی کر دی گئی۔ اصلاً یہ یعنی عربی نہیں ہے، عربی النسل نہیں ہے، اصلاً یہ فارسی النسل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً یہ امام مسلم رحمہ اللہ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی پہنچ گیا، ٹھیک ہے، یہ بہت بلند ایک ستارہ ہے، تو اس میں تو اس دین کو یا اس علم کو، ایک روایت کے اندر علم کے الفاظ بھی ہیں
کہ لو کان الدین عند ثریا، یا فرمایا کہ لو کان العلم عند ثریا، اگر ستارے ثریا ستارے کے پاس بھی علم یا دین پہنچ گیا، تو فارس کا ایک بندہ یا فارس کے کچھ زیادہ بندے اس دین کو یا اس علم کو اس ستارے سے بھی نیچے لے آئیں گے، یعنی وہاں تک بھی وہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں تک بھی وہ جا کے وہ علم حاصل کر لیں گے۔ یہ اشارہ ہے ایک طرح ان کے وسعت دینی کی طرف، یا وسعت علم کی طرف، وسعت مطالعہ کی طرف، کہ اگر زمین کے کسی بھی نقطہ کے اندر کوئی حدیث ہوگی، یا میری سنت ہوگی، یا میرا دین ہوگا، تو وہ اس دین کو بھی حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، اپنے شوق و ذوق کی وجہ سے۔ اور یقیناً امام بخاری، امام مسلم، یہ سارے جو ائمہ محدثین ہیں، یہ اس حدیث کے مصداق ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہے امام مسلم رحمہ اللہ۔ ان کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جو بہتر قول مجھے لگتا ہے واللہ عالم، امام حاکم رحمہ اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ ہے کہ ان کی ولادت ہے 201 ہجری۔ ویسے 201، 202، 204، یہ سارے اقوال ملتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ 201 ان کی ولادت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیشا پور کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے۔ باقی جو ان کی جلالت علمی ہے، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، بالاتفاق یہ ثقہ ہیں، اور اس کے بارے میں زیادہ اقوال نہیں، یعنی کوئی بھی قول نہیں لکھ سکتے ہم ٹائم کی قلت کی وجہ سے، مگر یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ بڑے بڑے ائمہ جس طرح کے امام ابو زرع، بعض ساتھی ان کی جلالت علمی کو جانتے ہیں، امام ابو زرع، اس طرح امام ابو حاتم رحمہ اللہ، یہ دونوں آپس میں دوست تھے، یعنی امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ اور امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، تو یہ دونوں یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کی بڑی شدید تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے ہم عصروں کے اندر اپنے ہم عصروں کے اندر ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے زمانے کے جو اپنے علاقے کے مشائخ ہیں، ان پر ان کو فقیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ان کی تاریخ بغداد وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اہل علم نے جو ہے نا کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا اور ایک قول مجھے یاد آیا، امام اسحاق بن راہوے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، اسحاق بن راہوے بڑے ثقہ، بڑے پائے کے امام ہیں، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی طرف انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ، یعنی فارسی کے اندر فرمایا، مرد کامل بوز، کہ کیا یہ بندہ ہے جی، یہ بہت ہی عظیم آدمی ہے، یعنی بندہ جس طرح کسی کے بارے میں دیکھ کر کہتا ہے نا، یہ بڑا بڑا بھی یہ دلیر آدمی ہے، بڑا ایک پائے کا عالم ہے، تو یہ امام اسحاق بن راہوے امام مسلم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی مرد کامل بوز، ٹھیک ہے، یہ ان کا علمی مقام ہے، اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے اقوال ہیں، ائمہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، جو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ان کے مشائخ کا تذکرہ ہم کریں تو مشائخ کے اندر بھی بڑے بڑے نام آتے ہیں، نامی گرامی نام، جو مشائخ ان کے امام مسلم رحمہ اللہ کے، ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ صاحب صحیح امام محمد بن اسماعیل البخاری ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے مشائخ میں سے ہیں، اگرچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری سے کوئی روایت نہیں لی، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کہ وہ شائخ نہیں تھے، یا کوئی اور وجہ، کوئی ناراضگی، بالکل بھی نہیں، بس یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شیخ سے ہر روایت وہ اپنی کتاب کے اندر لے کر آئیں، باہر کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے کسب فیض کیا ہے، دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کے اساتذہ کے اندر محمد بن اسماعیل بخاری ہیں، اور علل حدیث کے ماہر امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہیں، یہ رجال کے ماہر ان کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہ ایک میزان کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی
بعض تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جس راوی کے متعلق یحییٰ بن معین کہہ دے نا کہ یہ راوی کو میں نہیں جانتا، کہتے وہ لازمی طور پر راوی کوئی خطرے والا ہوتا ہے، کیونکہ ایک راوی جس کو یحییٰ بن معین نہیں جانتے تو وہ غیر ہے، کوئی ہلکا سا راوی ہوگا نا، یہ اکثریت کی بنا پر ہی۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کے اساتذہ کے اندر ہیں۔ اسی طرح یحییٰ بن یحییٰ نیشا پوری، یہ بڑا نام ہے، قتیبہ بن سعید، یہ سارے امام بخاری کے بھی مشائخ ہیں۔ اسحاق بن راہوے ان کے اساتذہ کے اندر ہیں۔ اس طرح زہیر بن حرب ابو خیثمہ جن کی کتاب العلم بھی ہے، ایک کتاب ہے کتاب العلم، وہ زہیر بن حرب رحمہ اللہ کی ہے۔ اس طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ سب سے بڑھ کر ان کے مشائخ کے اندر شامل ہیں، اور بھی کئی ایک مشائخ ان کے ہیں، یہ بڑے بڑے میں نے نام لے دیے۔ پھر ان کے تلامذہ کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، اگر آپ یہ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ آپ ریکارڈنگ سے ضرور لکھ لیں، ہر نام یہاں لکھنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے تلامذہ کے اندر بھی کئی ایک ہیں، یعنی تو سینکڑوں کے اندر ہیں، اس میں دو چار نام بتا دیتا ہوں جو مشہور ترین ہیں۔ یعنی مشہور ترین کا مطلب کہ جو معروف نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ روایتیں ان سے لی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، زیادہ روایتیں ایسے لوگوں نے ہی لی ہوں گی یقیناً کہ جو عام ہمارے ہاں غیر معروف ہیں۔ ان میں بڑا نام جو ہے ایک امام ترمذی رحمہ اللہ، جو سنن والے ہیں، سنن ترمذی والے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ، محمد بن عیسیٰ بن سورہ، ٹھیک ہے، ترمذی، یہ پہلے بھی میں نے عربی پر بتایا تھا، ترمذی، ٹھیک ہے، یہ سب سے بہتر اعراب ہے ترمذ۔ اس طرح دوسرا نام جو بڑا ہے وہ ہے امام ابو حاتم رحمہ اللہ کے بیٹے اور شاگرد امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ، امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ، جن کی الجرح و تعدیل کتاب ہے۔ اس طرح علل الحدیث ان کی کتاب ہے، یہ پہلے دورہ اصول حدیث کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں ذکر کر دی تھی۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ یہ ان کے شاگردوں کے اندر شامل ہے۔ اس طرح بڑا نام ایک ان کے شاگردوں میں وہ ہے امام ابن خزیمہ، امام ابو بکر ابن خزیمہ، جن کی یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، یہ بھی ان کے شاگردوں کے اندر تلامذہ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح امام ابو عمر الخفاف، یہ بھی ان کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ اس طرح علی بن اسماعیل الصفار، یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں، ان کے علاوہ بھی درجنوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بے شمار ہیں، یعنی یہ درجنوں میں ہیں ان کی کتابوں کے نام جو ہیں، اور ان میں آپ جانتے ہیں کہ التمییز ایک کتاب ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی، التمییز، یہ راویوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، التمییز، تو یہ کسی بھی راوی کے کتابیں یہ ساری کی ساری ملنا ضروری نہیں ہے، کوئی مخطوطے ہوتے ہیں، کوئی غیر مطبوع ہوتی ہیں۔ اس طرح تمییز ایک کتاب ہے، یہ بھی یعنی کہہ لے کہ راویوں کے حالات کے حوالے سے ہے، راویوں کا سماع اور عدم سماع، ٹھیک ہے۔ اس طرح امام مسلم رحمہ اللہ کی الکناہ والاسماء، یہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ کی کتابوں کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح امام مسلم کی ایک کتاب ہے المنفردات والوحدان، ٹھیک ہے، یہ بھی رجال کے ایک فن کے بارے میں کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے مشہور کتاب ہے جو ہمارا نصاب ہے وہ ہے صحیح مسلم، جو اس کو الصحیح کے نام سے آپ، الصحیح،
तो मुकम्मल नाम भी उलमा ने बताया है, तो आप इसको पूरा मुकम्मल नाम जो है ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये पूरा इसका नाम लिखें सही मुस्लिम का। उलमा ने ये नाम इसका जिक्र किया है, अल मुस्नद सही, यानी ये वो सही बुखारी के साथ मिलता जुलता नाम है। अल मुख्तसर मिन सुननी, ठीक है, अल मुस्नद अल सही अल मुख्तसर मिन सुननी बिनक़ल अल अदली अनिल अदली अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की इस किताब का। और ये आप जानते हैं, इसको शोहरत जो मिली है, अल्लाह ताला ने जो इनको बुलंदियां दी हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस पर अहले इल्म के बड़े, बहुत ज़्यादा इमाम अहम अहले इल्म ने इसके बारे में जो अक़वाल बयान किए हैं कि सही मुस्लिम को जो शोहरत मिली है, जो उसको तवातुर नसीब हुआ है, वो तो यानी इस कदर अहले इल्म ने इसको हाथों हाथ लिया है कि इनका शुमार मुमकिन नहीं है। ठीक है, हर दौर के उलमा इससे नकल करते आए हैं, हर दौर के उलमा इस पर एतमाद करते आए हैं। सबसे पढ़कर कि सही बुखारी के अंदर दर्ज तमाम मरफू रिवायात के सही होने पर इजमा अहले इल्म ने नकल कर दिया है। ठीक है, पास अहले इल्म ने ये भी बताया है कि सही मुस्लिम को आगे, अब जानते हैं ना कि कोई भी किताब है, जब इमाम लिखता है तो आगे अपने शागिर्दों को भी लिखवाता है। ये बात समझने वाली, अगर समझ ना आए तो आपने दोबारा पूछ लेना है। इमाम, कोई भी इमाम मुसन्निफ जो है ना, पहले मुहद्दिसीन में से, जो जब किताब लिखता था तो अपने शागिर्दों को भी वो लिखवाते थे, मुख्तलिफ जो शागिर्द उनके पास आते थे। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह से जो शागिर्दों ने नकल की है ये किताब, पूरी पूरी किताब, उनको इमला करवाई है जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने, उन्होंने फिर आगे अपनी अपनी अपने अपने शागिर्दों को सुनाई है या अपने अपने शागिर्दों को लिखवाई है, रवायत की है। तो उनको कहते हैं किताब के रावी, यानी इस किताब को रवायत करने वाले, इस किताब को रवायत करने वाले तो ये बेशुमार हैं। ठीक उन्होंने है, तो फिक्र कोई नहीं, किसी ने मारी थे उन्हें कोई नुकसान ना। तो ये बेशुमार हैं। पहले तक क्या मशहूर तरीन जो है ना, चार पांच इसकी रवायतें हैं। ठीक है, बार क्या कहने का मतलब, ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह से बड़ी मजबूती के साथ इसको रवायत किया गया है। इसके मुख्तलिफ नुस्खे वो हर दौर के अंदर मुतदाविर रहे हैं, और उम्मत ने इसको हाथों हाथ लिया है। और एक कौल मैं आपको लिखवा दूं कि जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की किताब के बारे में कहा गया है, वो मैं इधर लिख देता हूँ, आप उसको नकल कर सकते हैं। ये हाफिज नबवी हैं, इनका भी हम तारुफ नकल करेंगे। हाफिज नबवी, इनकी तारीख वफात 676 है। ठीक है, ये फरमाते हैं, ये इनका कौल है, कहते हैं इत्तफ़क़ल उलमा रहिमहुमुल्लाह अला अन्ना अस्सहल कुतुबी बादल कुरआनिल अज़ीज़
الصحیحان البخاری و مسلم وتلقت الامت. بالقبول. شرح صحیح مسلم، یہ ان کی کتاب ہے، شرح صحیح مسلم، اس کو شرح النبوی بھی کہتے ہیں. اس کی ابتدا کے اندر ہی جلد 1 صفحہ 14 کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے. ترجمہ کیا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن عزیز کے بعد صحیح ترین کتابیں وہ بخاری اور مسلم ہیں. امت نے ان دونوں کو قبول کیا ہے ہاتھوں ہاتھ. ٹھیک ہے، یعنی ان پر نقد کیے بغیر ان کو قبول کیا ہے. اگر کسی نے کوئی نقد کیا بھی ہے تو علماء نے، یعنی وہ نقد ایسا نہیں تھا کہ جو نفرت اور بغض پر مبنی ہو، وہ اصولی سا نقد کیا ہے جس نے بھی کیا ہے. خاص طور پہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے، تو علماء نے اس کے بھی جواب دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بھی علماء نے جواب دے دیے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی وہاں مراد کیا ہے، اور اس کے اوپر جو امام مسلم رحمہ اللہ پہ جو نقد کیا گیا ہے اس کے بارے میں صحیح اور درست رائے کیا ہے. بہرکیف بہت سے علماء نے ان کی کتابوں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر، دونوں پر اتفاق کا اظہار کیا ہے کہ اس کی ساری مرفوع روایات وہ قابل عمل ہے. تو یہ امام مسلم رحمہ اللہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں کئی اہل علم نے اقوال نقل کیے ہیں، جس طرح حافظ نووی کا ہم نے لکھ لیا ہے. تو اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے بھی فرمایا ہے. اور شیخ الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ بھی یہی فرماتے ہیں. جی، اب یہ کتاب چونکہ اتنی بنیادی تھی اور دوامین اسلام میں سے اس کی خاص اہمیت ہے، اس لیے پھر اس کتاب کی خدمت بھی بڑی کی گئی ہے. اس کتاب کی بہت خدمت کی گئی ہے. خدمت سے مراد کہ اس کتاب کے اوپر کام بہت زیادہ کیا گیا ہے. پھر ظاہر ہے یہ بھی کتاب کی خدمت ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، کسی نے اس کتاب کی جناب حدیث کو مختصر کیا ہے، کسی نے جناب اس کے اندر کوئی علمی اضافہ کیا ہے، کسی نے اس کا حاشیہ لکھا ہے. یعنی ہر اعتبار سے اس کی خدمت کی گئی ہے. کسی نے اس کے راویوں کے بارے میں لکھا ہے، کسی نے اس کے راویوں کے کسی ایک فن کے بارے میں، مثلا جو صحیح مسلم کے اندر مدلسین ہیں اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، جو صحیح مسلم کے اندر مختلطین ہیں اس کے اوپر ایک کتاب موجود ہیں، صحیح مسلم کے جو روات ہیں ان کے بارے میں کتابیں موجود ہیں. یعنی اس کتاب کی بڑی خدمت کی گئی ہے. تو ہم اس کے متعلق جو شروحات ہیں وہ میں پہلے آپ کو لکھوا دیتا ہوں. یہ شروحات ساری آپ نے لکھنی ہے. یہ 5 4 شروحات ہیں جو اہم اہم شروحات ہیں، باقی تو کئی اس کی شروحات لکھی گئی ہیں. یہ شروحات لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا، کسی حدیث کے اندر آپ کو اس کے معنی کے اندر اشکال ہوتا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں سیدھا سیدھا ان شروحات کی اہمیت بھی آپ کو بیان کر دوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا. جی، شروحات شروحات صحیح مسلم. ٹھیک ہے، پہلا نام ہے المعلم. المعلم، المعلم بفوائد مسلم. ٹھیک ہے، المعلم عالم یعلم اعلام سے ہے، بفوائد مسلم یعنی مسلم کے فوائد کے بارے میں معلومات دینا. یہ ہے علامہ مازری کی. ٹھیک ہے،
یہ غالباً مالکی المذہب ہے، عمدہ کتاب ہے یہ، 536۔ ٹھیک ہے، اس میں استنباطات بڑے اچھے اچھے کیے گئے ہیں۔ دوسری شرح، اسی کتاب کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے، اسی کتاب المعلم پر، اکمال المعلم، اکمال المعلم بفوائد مسلم، یعنی اس کتاب کے اندر مزید اضافہ کر دیا، جو پیچھے والی کتاب تھی نا المعلم مازری کی، اسی کی کتاب کے اوپر اضافہ کر دیا ہے، اور یہ اضافہ کیا ہے قاضی ایاد، قاضی ایاد، یہ بھی مالکی تھے، 544 میں ان کی وفات ہے، یعنی یہ ہم عصر ہی تھے دونوں۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، المفہم، یہ نام تھوڑا سا بڑا ہے، اس کو ذرا بڑے غور سے، عام طور پہ لوگوں کو یہ نام لینا ہی نہیں آتا۔ المفہم لما اشکلا، یا اشکالا دونوں ٹھیک ہے، لما اشکالا اور لما اشکلا دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لما اشکلا من تلخیصی کتابی مسلم، المفہم، ہا کے نیچے زیر ہے، المفہم یعنی تفہیم ان باتوں کی جو اشکال پیدا کر چکی ہیں، من تلخیصی کتابی مسلم، امام مسلم کی کتاب کے خلاصے سے، ٹھیک ہے، اس میں یعنی خاص طور پہ ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو یہ یعنی کتاب ہے ابو العباس القرطبی، کل جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو، یہ وہ ہیں ابو العباس القرطبی، 656 کے اندر ان کی وفات ہے۔ یہ وہ ہیں، ایک تھا ابو عبداللہ قرطبی جو مفسر ہیں، اور ایک ہے ابو العباس القرطبی، یہ شارح ہیں، انہوں نے جو حدیثوں پہ اٹھنے والے اعتراضات ہیں یا اشکالات ہیں ان کا جواب دیا ہے، یہ عمدہ کتاب ہے، جو تعارض بعض روایات میں نظر آتا ہے ہمیں، یا کوئی ملحدین کی طرف سے جو حدیث کے اوپر نقد ہوتا ہے، اس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نا ایک کتاب اور لکھ لیں، وہ بھی بڑی ہی بہترین ہے، وہ لیکن ہے بخاری مسلم دونوں کی حدیثوں کے بارے میں، وہ بڑی ہی بہترین کتاب ہے اس حوالے سے، یعنی جو میں نے بتایا نا کہ ملحدین کے اعتراضات، یعنی حدیثوں پر جو اعتراض وارد ہوتے ہیں ان کا کہہ لیں کہ آپ ازالہ کے لیے بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کا نام ہے کشف المشکل من حدیث الصحیحین، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیثوں پر جو جو اعتراضات ملحدین وغیرہ کی طرف سے وارد ہو سکتے تھے، ان کا انہوں نے ازالہ کیا ہے، کشف المشکل، ٹھیک ہے، من حدیث الصحیحین، یہ ہے حافظ ابن الجوزی، جن کی کل تفسیر کے بارے میں لکھا تھا نا کہ یہ اشعری عقیدے پر ہے، اور یہ تو سنی تفسیر نہیں ہے، یہ ابن الجوزی ہیں وہ، ان کی وفات 597 ہے، 597۔ یہ صحیح مسلم کی خاص شرح نہیں ہے، صحیح مسلم اور بخاری کے اوپر جو اٹھنے والے اعتراضات ہیں ان کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور یہ عمدہ کتاب ہے، نہایت عمدہ کتاب۔ نمبر 4، سب سے جو مشہور اور معروف اس کی شرح ہے صحیح مسلم کی، اور جس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پذیرائی دی ہے، وہ ہے المنہاج، شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المنہاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ المنہاج کے نام سے تو مشہور نہیں ہے، لیکن یہ مصنف کے نام سے زیادہ مشہور، حافظ نووی، یہ لفظ یاد رکھیں، نووی، حافظ نووی، ٹھیک ہے، 676 جو سے پہلے عرض کر دیا،
یہ شرح مسلم کے نام سے مشہور ہے، آپ شرح نبوی کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایک سب سے جامع شرح ہے، جس کے اندر پچھلی شروحات کا بھی تقریباً سارا علم آ گیا ہے، وہ ہے اکمال اکمال المعلم، ٹھیک ہے، اکمال المعلم، اوپر تو تھا نا یہ والا، یہ اکمال المعلم، جو کہ کام تھا المعلم پر ہی، پھر اس پر بھی کام انہوں نے کیا ہے اکمال المعلم، تو گویا انہوں نے اکمال المعلم والے نے جو پہلی چار شروحات ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلی چار شروحات ہیں ان کے علم کو بھی یہاں جمع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کافی حد تک یہ ہے حافظ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ الابی ابئی، یہ 827 ان کی وفات ہے، 827 میں، ٹھیک ہے۔ یہ ان میں جو سب سے زیادہ پذیرائی بنی ہے وہ جیسے پہلے عرض کر دیا، وہ ہے حافظ نووی رحمہ اللہ کی المنہاج، ٹھیک ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے لغوی بحوث بھی کی ہیں، یعنی جو حدیث کے اندر جو لغوی ہمیں ضرورت ہوگی وہ آپ کی یہ کتاب پوری کرے گی پوری طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے استنباطات، جو فقہی استنباطات ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے کیے ہیں، علماء کے مذاہب ذکر کیے ہیں، مثلا کسی بھی مسئلہ کے اندر علماء کا جو مذہب ہے، مثلا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں جو علماء کے مذاہب ہیں اس کو بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے، گرچہ یہ مؤول تھے اور صفات کے والے سے ان کی جو ہے نا بات وہ ہم نہیں لیں گے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو صفات کے مسائل ہیں وہ ہم نے جو عقیدہ کے ماہرین اساتذہ ہیں نا، یا عقیدہ کے ماہرین ائمہ ہیں ان سے لینی ہے، جو صفات کے والے سے ان کے اندر چونکہ یہ عقیدے کے اسپیشلسٹ نہیں تھے، تو نقلاً ان سے جو ہے وہ کچھ تعویلیں ہو گئی ہیں، لہذا اس پر کان نہیں دھرے جائیں گے، باقی ان کی کتاب یہ بہت ہی نایاب ہے اور بہت ہی علمی ہے، علماء کے مذاہب ذکر کیے ہیں، فقہی استنباطات کیے ہیں، اجماع بھی نقل کیے ہیں، جن مسائل کے اوپر اجماع تھا وہ بھی نقل کیے ہیں، جو حدیثوں پر اعتراضات ملحدین کی طرف سے وارد ہوتے تھے، اہل کلام کی طرف سے وارد ہوتے تھے، ان کا جواب بھی دیا ہے، اور جو علمی نقد کیا گیا تھا جن روایات پہ، صحیح مسلم کی جن روایات پہ علمی نقد کیا گیا تھا اس کا بھی جواب دیا ہے، یعنی جو امام دارقطنی رحمہ اللہ وغیرہ نے یا کسی اور نے بھی اگر کوئی نقد کیا تھا صحیح مسلم کی روایات پر، بعض روایات پہ، تو اس کا جواب بھی حافظ نقوی رحمہ اللہ نے دیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بڑی ہی بہترین شرح ہے، اور یہ شرح ویسے تو میرا خیال ہے کتنی جلدوں کی ہے، میں آپ کو بھی دیکھ کے بتاتا ہوں، لیکن یہ ہونی بڑی لمبی تھی، یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے لحاظ کر لیا اس لیے میں نے پوری لمبی شرح نہیں کی، ورنہ یہ بہت لمبی شرح کرتے، ابھی یہ ہمارے پاس 18 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہمارے پاس جو صحیح مسلم کی یہ شرح نبوی کی جو شرح ہے یہ 18 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور یہ فتح کیا فرماتے ہیں حافظ نبوی، یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے تھک جائیں گے اور لوگ اس کی طرف توجہ کم کر دیں گے اور لوگ اس کاٹ کا شکار ہو جائیں گے، یہ انہوں نے اپنی شرح کے شروع میں لکھا ہے ابتدائی صفحات کے اندر ہی، تو کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو اتنا وسیع کرتا ہے کہ یہ 100 جلدیں تک پہنچ جاتی، یعنی 100 جلدوں تک یہ کتاب پہنچ جاتی،
और मैंने सिर्फ इसको दरमियाना हाथ रखा है, और ताकि लोग इससे उकताएं ना। तो अब देख लें, 18 जिल्दें इनका दरमियाना हाथ है, और इन्होंने इख्तिसार किया है सही मुस्लिम के रवायात का। ठीक है, बाकी इस किताब की और खिदमत ये भी हुई हैं। ये तो हो गया ना शुरुआत के हवाले से, इसकी मुस्तखराजात भी इस पर लिखी गई हैं। और पहले मुस्तखरज की मैं आपको तारीफ समझा देता हूँ। मुस्तखरज कहते कैसे हैं, मैं इसकी नाम नहीं लिखूंगा मुस्तखराजात के, सॉरी। मुस्तखरज मैं आपको ये समझा दूं कि किसी भी मुसन्निफ की कोई रवायत है ना, फर्ज किया ये इमाम मुस्लिम की कोई मुस्तखरज है, फर्ज किया सही मुस्लिम की मुस्तखरज, यानी जिस सनद के अंदर सही मुस्लिम में जिस सनद के साथ वो रवायत बयान हुई है ना, कोई बाद में आने वाला बंदा वही रवायत अपनी सनद के साथ बयान करे, और आखिर में जाके वो इमाम मुस्लिम की सनद के साथ टच हो जाए, मिल जाए, और वो सनद के वास्ते कम होते हैं उसके अंदर, यानी जो मुस्तखरज होती है उसके अंदर सनद के वास्ते कम हो जाते हैं। यानी गोया कि नाजिल संदों को आली बनाने के लिए या किसी और फायदे के लिए मुस्तखराजात लिखी जाती हैं। यानी बाद वाले मुसन्निफिन सही मुस्लिम या सही बुखारी या जो भी जिस पर इस्तखराज किया गया है, उसकी रिवायात को अपनी संदों के साथ बयान कर देते हैं। वो संदें आगे जाके इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह वाली या इमाम बुखारी वाली सनद के साथ ही मिल जाती हैं, लेकिन असलन वो सनद मुस्तखरिज की तरफ से होती है, मुस्तखरिज। ठीक है जी। तो इमाम हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो सही मुस्लिम पर इस्तिखराजात की गई है ना, वो कहते हैं जो मेरे इल्म में है, यानी हाफिज हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं जो मेरे इल्म में है वो कितनी है, 20 से जायद। तो अंदाजा लगा लें कि सही मुस्लिम पर जो इसके इसकी रवायात का इस्तिखराज जो किया गया है, जो लोगों ने ज़रूरत समझी और अहले इल्म ने इसके ऊपर तवज्जो दी, तो उन्होंने 20 से ज़्यादा, कहते हैं मैंने वो खुद देखी हैं, जो मुझे यानी मिल जो मेरे इल्म में है कि उलमा ने इसकी 20 मुस्तखराजात लिखी हैं। ठीक है, ये हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं। और इस्तिखराजात के फ़ायदे ये होते हैं, इस्तिखराज की समझ आ गई आपको? जिसको इस्तिखराज की समझ नहीं आई वो मुझे बताइएगा। जी जी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसकी तारीफ मैं आपको लिखता हूँ पहले। सही मुस्लिम की एक रवायत निकाल के दिखाता हूँ ना आपको, आपको इससे बेहतर समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। फर्ज करेंगे ना हम इस रवायत की जो, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको इंशाअल्लाह।
جی ذرا یہ نوٹ کیجئے گا جی، یہ ہے صحیح مسلم کے الفاظ، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم ہے۔ اب میں جو پیسٹ کروں گا وہ ہے اس کا مستخرج، یعنی صحیح مسلم کی جو مستخرج ہے اس کی یہ روایت ہوگی۔ یہ ہے صحیح مسلم کی ایک مستخرج ہے، مستخرج ابی اوانا، یہ امام ابو اوانا رحمہ اللہ نے، جس کو صحیح ابی اوانا بھی کہتے ہیں، اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب کے اوپر استخراج ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرق دیکھیں، یعنی امام، اب روایت تو وہی ہے، الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ویسے، لیکن یہاں تو خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرق ہو سکتا ہے، یاد رکھیں مستخرج کے اندر تھوڑا بہت۔ اب یہ دیکھیں، یہ اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، اور آگے جا کے یہ سند امام مسلم کی سند کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے، ذرا یہ نوٹ کیجئے گا، امام مسلم کی سند کیا ہے؟ ابو بکر بن ابی شیبہ، اور وہ کہتے ہیں ابو معاویہ، آگے حوالہ سند اس کا ہم ذکر کریں گے بعد میں، مزید پھر عبداللہ بن نمیر، واللفظ لہو، یہ عبداللہ بن نمیر کے الفاظ ہیں، قال حدثنا ابی، یعنی نمیر، و محمد بن عبید، یہ سارے کسے بیان کریں؟ آمش سے، آمش سے بیان کریں۔ اب یہ حدثنا الحسن بن عفان، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن نمیر، یہ عبداللہ بن نمیر کے ساتھ مل گیا، یعنی اوپر کیا تھا؟ اوپر الحسن بن عفان نہیں ہے، عبداللہ بن نمیر سے بیان کرنے والوں میں حسن بن نمیر کے کا ذکر نہیں ہے، ابو بکر ابن ابی شیبہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو یعنی اب عبداللہ بن نمیر کی ہی مطابقت کر رہے ہیں نا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس روایت کو عبداللہ بن نمیر سے نقل کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی عبداللہ بن نمیر سے نقل کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک واسطے کے ساتھ، یعنی اب یہ نیچے والا بندہ آ کے اپنے سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتا ہے، اور یہ سند امام مسلم رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ آ کے مل گئی ہے، یعنی یہاں عبداللہ بن نمیر کے ساتھ آ کے مل گئی ہے، سند انہوں نے اپنی چلائی تھی پیچھے نیچے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں استخراج، یعنی روایات کو کی تخریج کرنا، تخریج ہے نا، استخراج، روایات کو نکالنا، یعنی اپنی سندوں کے ساتھ نقل کرنا، اور وہ سند جا کے امام مسلم یا جس کی استخراج کیا اس کی سند کے ساتھ ہی جا کے اٹیچ ہو جائے، چاہے شروع میں اٹیچ ہو جائے چاہے درمیان میں جا کے اٹیچ ہو جائے، لیکن اٹیچ ضرور ہوتی ہے جی۔ اس کے فائدے کئی ہوتے ہیں، استخراج کے فائدے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ سند کے اندر کوئی راوی مبہم ہوتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے، کئی بار مطابقت ہو جاتی ہے، مطابقتوں کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کئی بار الفاظ کے اندر کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی راوی مدلس ہوتا ہے، اس کی سماع کی تصریح ہو جاتی ہے، اور بھی کئی اس کے فائدے ذکر کیے ہیں علماء نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی وہ استدراک کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ صحیح مسلم پر جو استدراک کیا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر جو نقد کیا گیا اس کی بعد روایات پر، اس کا جواب علماء نے دے دیا ہے، اس میں ایک کتاب میں آپ کو صرف لکھوا دیتا ہوں، باقی مزید نہیں، کہتے ہیں یہ کتاب ہے الاجوبہ اما اشکل الشیخ الدارقطنی، دارقطنی، لا صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ کتاب ہے، یہ علامہ ابراہیم بن محمد دمشقی، ٹھیک ہے، ابو مسعود، سن وفات ان کا 400 ہے، انہوں نے ان کے اشکالات کا جواب دے دیا، یہ دارقطنی رحمہ اللہ کا جو سن ہے نا وہ 385 ہے، 385، آپ دیکھیں 385 اور اگلے 15 سالوں کے سے پہلے پہلے ان کے اشکالات کا جواب دے دیا گیا تھا، باقی امام مسلم، امام حافظ نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کا جواب دے دیا۔
باقی اب صحیح मुस्लिम के हवाले से चंद बातें और मज़ीद करने चाहता हूँ कि जो एतराज़ात सही मुस्लिम पे हो सकते थे ताकि उसका इजाला हो जाए। बसा औकात ना, ये पहले हमने बात अर्ज कर दी थी इसमें अपने दौरे में, कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में बाज़ ऐसे रावी ज़रूर हैं कि जो जमहूर के नज़दीक ज़यीफ़ हैं। इससे रवायत के ज़यीफ़ होना ये साबित नहीं होता। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायात, मरफू रिवायत है ना, बिल्कुल उनके सही होने पर इजमा है। मुत्तसिल मरफू रिवायात उनके सही होने पर इजमा है। बाकी उसकी सनद, वो यानी ज़ाहरी तौर पे सनद कमज़ोर हो सकती है, तो वो सनद का कमज़ोर होना उस रवायत के ज़ईफ़ होने का बायस नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और दीगर जो मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने सही की शर्त लगाई है, वो इल्ल हदीस के माहिर थे। यानी वो हदीस की मख्फी इल्लतों को भी जानते थे और उसकी ज़ाहरी इल्लतों को भी जानते थे। और इस तरह हम किसी रावी को ज़ईफ़ इसलिए करार देते हैं कि उसको मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया होता है, उनके सवाल की बिना पे ज़ईफ़ करार देते हैं। इसी तरह किसी मुहद्दिस ने अगर किसी, या किसी नहीं बल्कि बहुत से मुहद्दिसीन ने अगर किसी रिवायत को सही कहा हो, चाहे उसके अंदर ज़ाहरी तौर पे हमें कोई ज़ौफ़ नज़र आ रहा हो, तब भी वो रिवायत सही हो जाएगी। क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात पर अइम्मा ने इजमा किया है, अहले इल्म ने इजमा किया है। तो लिहाजा अगर ज़ाहरी तौर पर उसके अंदर कोई हमें इल्लत नज़र भी आती है, तब भी वो इल्लत नहीं है। यानी क्यों? इसकी वजह ये है कि ज़ईफ़ रावी की हम रिवायत को रद्द क्यों करते हैं? यानी ज़ईफ़ से मुराद जिसका हाफ़ज़ा कमज़ोर है। इसलिए रद्द करते हैं कि हो सकता है कि इस रिवायत के अंदर, जो हमारी रिवायत जो भी है, उस रिवायत के अंदर भी इसने हाफ़ज़े की कमज़ोरी की वजह से गलती कर दी हो। इस वजह से हम उसको ज़ईफ़ करार दे देते हैं। लेकिन अगर कोई इमाम गारंटी दे देता है कि इस रावी ने इस रवायत के अंदर गलती नहीं की, यानी ज़रूरी तो नहीं है कि हर जो ज़ईफ़ हाफ़ज़े वाला है वो हर बार गलती ही करे, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होता, इसलिए आइमा ने अगर गारंटी ले ली है, दे दी है कि ये रवायत, इस रवायत के अंदर इस रावी के ज़ौफ़ ने असरअंदाज़, यानी ज़ौफ़ इसका असरअंदाज़ नहीं हुआ और इसके हाफ़ज़े की जो ख़राबी यहाँ असरअंदाज़ नहीं हुई, तो फिर हम कहेंगे कि बिल्कुल वो रवायत तो सही है। बाकी ये रवायत का जो रावी का हुक्म है वो अपनी जगह बरकरार है। यानी बुखारी और मुस्लिम के अलावा जहाँ भी ये रावी आएगा जिसका हाफ़ज़ा कमज़ोर था और वो ज़ईफ़ करार पाया था जमहूर के नज़दीक, जमहूर यानी अक्सर अहले इल्म ने उनको ज़ईफ़ करार दिया था, उसकी फिर रवायत को बुखारी और मुस्लिम के अलावा उसको ज़ईफ़ ही कहा जाएगा। सिर्फ़ बुखारी और मुस्लिम में आने की वजह से इसलिए ज़ईफ़ नहीं कहा जाएगा क्योंकि बुखारी मुस्लिम की रवायात के सही होने पर उम्मत ने इजमा नक़ल कर लिया। और बाकी क्योंकि ये इल्ल के माहिर थे और इन्होंने गारंटी दी है कि इन्होंने इस जो ज़ईफ़ हाफ़ज़े वाले रावी है, इसने यहाँ अपने हाफ़ज़े की कमज़ोरी नहीं दिखाई, ठीक है? इस तरह देखें ना, जब कोई बंदा बुज़ुर्ग बन जाता है और वो हाफ़ज़ जी बातें भूलने लग जाए, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी बातें ही भूल जाए। कई बार ऐसे होता है कि वो अपना नाम भूल जाता है, लेकिन उसको कोई ऐसा वाक़या, ऐसा सानिया उसको याद रह जाता है, तो वो उसको सही बिल्कुल बयान कर देता है। तो रुवात के साथ भी ऐसे होता है कि उनका हाफ़ज़ा अगर ख़राब हो गया है, हाफ़ज़ा बिगड़ गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनका हाफ़ज़ा बिगड़ने के साथ वो हर रिवायत को भी उसी तरह बयान करेंगे जिस तरह कि दूसरी ज़ईफ़ रवायतों को बयान करते हैं। कभी सही भी बयान कर, हाँ, बस जो रद्द करते हैं उसकी रवायत को, वो इस वजह से करते हैं कि इसके अंदर हमें कोई गारंटी हासिल नहीं हुई कि अब ये रावी रवायत सही बयान कर रहा है या गलत बयान कर रहा है, ठीक है? इसीलिए अगर ज़ईफ़ रावी की रवायत की तायीद किसी दूसरी रवायत से हो जाती है, तो फिर हम उस सही रावी की रवायत को भी हसन कह देते हैं। ये हमने सारी बातें पहले पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का तरीक़ाकार ये है, बुखारी और मुस्लिम के अंदर, कि वो हर सिका की रवायत नहीं लेकर आते बुखारी के अंदर,
اور ہر ضعیف راوی کی روایت چھوڑتے بھی نہیں ہیں، یعنی ان کے نزدیک اصل جو ٹھیک ہے، جو متن ہے نا، متن اس کے اندر اصل ہے راوی کا غلطی نہ کرنا، ٹھیک ہے، راوی کا غلطی نہ کرنا، کسی راوی کے ضعیف ہونے سے اس کی ساری روایتیں ضعیف، اصول تو یہ ہے کہ ساری روایتیں ضعیف ہوں، لیکن اگر کوئی امام گارنٹی لے لیتا ہے کہ اس کی یہ روایت تنقید میں نے کر لی ہے، اس کے اندر غلطی نہیں ہے، اور پھر دوسرے اہل علم اس کی بات کو مان لیں اور یہ کہیں کہ بالکل امام مسلم یا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو تنقید کی ہے یہ بالکل صحیح کی ہے، اور اس کے صحت کے اوپر اجماع کر لیں، پھر اس کو پھر ظاہری علتوں کی وجہ سے ضعیف قرار دینا یہ بالکل نادانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر ایسا راوی ذکر نہیں کیا کہ جو بالکل ہی پرلے درجے کا ضعیف ہو، یعنی سخت ضعیف راوی کو بالکل نہیں ذکر کیا، کیونکہ اس سے تو خیر کی توقع بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو باقی جو معمولی ضعیف راوی ہیں جن کا حافظہ کمزور ہو چکا تھا، اور وہ جمہور نے اس کی توثیق بھی کی گئی ہے اور اس کو ضعیف بھی قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے راویوں کی روایتیں بسا اوقات لے آتے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر تو اکثر جو ایسے راویوں کی روایتیں ہیں نا، جو بھی روایتیں ہیں، حالانکہ بہت زیادہ نہیں ہیں، جو بھی ہیں ایسے راویوں کی روایتیں، وہ اکثر و بیشتر یعنی کہہ لیں کہ آپ 90 سے زیادہ فیصد جو ہے نا، وہ مطابت کے اندر ہے، یعنی مطابت اور مقارنت کے اندر ہے، یعنی اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا امام مسلم نے، اس کی تائید کے اندر کوئی اور دوسرا راوی بھی لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یا تو اس کی مطابت ذکر کر دی ہے یا اس کی دوسری سند ذکر کر دی ہے، یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ اکثر و بیشتر کہیں کہیں ایسا راوی ہو سکتا ہے جو جمہور کے نزدیک ضعیف ہو، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس سے اصول کے اندر روایت لی ہو، اصول سے مراد یہ بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو گویا امام مسلم رحمہ اللہ کی راویوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا جائے گا، تو جو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی جو بحث کی ہے نا، نقد کیا ہے، وہ بھی اسی نوعیت کا ہے، اسی نوعیت کا انہوں نے جو ہے وہ نقد کیا ہے، باقی انہوں نے بھی ملحدین کی طرح اعتراض نہیں کیا انہوں نے بالکل بھی۔ اچھا، یہی حکم ان کی مدلسین کی روایات جو ہیں اور اسی طرح مختلطین کی روایات ہیں، یہ ہم نے سارے اصول اس کے پڑھے ہیں، مختلط کی کون سی روایت قبول ہوگی، کون سی رد ہوگی، اس طرح مدلس کی کون سی روایت قبول ہوگی، کون سی رد ہوگی، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس سے مستغنی ہے، یعنی وہ اس سے مستثنا ہیں، مختلطین اور مدلسین کی جتنی بھی روایات آئیں گی وہ ہر صورت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں قبول ہے، ان کے اوپر نقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بہت سے اہل علم نے اس چیز کی صراحت کی ہے۔ باقی معلقات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہیں، بس ہمارے بحث معلقات صحیح مسلم، تو ہماری بحث ہے وہ ہے صحیح مسلم، تو معلقات جس طرح بخاری کے اندر پائی جاتی ہیں نا بہت زیادہ ہیں، تو صحیح مسلم میں وہ بالکل تھوڑی ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو معلق کہتے کسے ہیں؟ کہ جس کی ابتدا سے سند تراوی کوئی نہ کوئی گر جائے، یعنی مصنف والی جو سائڈ ہے، امام مسلم رحمہ اللہ والی سائڈ ہے، اس میں امام مسلم کا سے کی طرف سے کم از کم ایک راوی یا زیادہ راوی یا کبھی کبھی پوری کی پوری سند وہ درج نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں معلق، ٹھیک ہے، تو ایسے معلقات صحیح مسلم کے اندر بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے، بخاری کے مقابلے میں، تو باقی علماء نے بھی اس کے جواب دیے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ معلقات کیوں لے کر آتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر معلقات کو کیوں ذکر کیا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک روایت جو امام مسلم کے نزدیک صحیح تو ہے، لیکن اس کی جو سند، صحیح سند جو ان کی شرائط پر تھی وہ ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ایک ضعیف سند، بالکل ضعیف سند وہ ذکر کریں، تو انہوں نے اس کو معلق ہی ذکر کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، باقی وہ روایت دوسری سندوں کے ساتھ صحیح تھی لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کے پاس وہ دستیاب نہیں تھی، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، باقی حقیقی تو وہ مصنف ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے معلق کیوں ذکر کی ہے، واللہ عالم۔
ٹھیک ہے، باقی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ میں معلق ذکر کر دی، دوسری جگہ پہ اس کو متصل بھی ذکر کر دیا، جس طرح کہ امام بخاری کرتے ہیں، امام مسلم بھی کبھی ایسے کر لیتے ہیں۔ باقی امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ کئی بار ایک ہی روایت کی کئی کئی سندیں ذکر کر دیتے ہیں، 10 10 12 12 سندیں بھی ذکر کر دیتے ہیں، یعنی جو ان کے علم میں ہوتی ہیں، یعنی یہ ان کے وسعت علمی کا یہ کہہ لیں گے ایک اشارہ ہے کہ وہ ایک روایت کی اگر 10 سندیں ہیں تو 10 کی 10 سندوں کو وہ وہاں جمع کر دیں گے ایک ہی روایت کی، یعنی ایک ہی حدیث کو اگر مختلف 10 سندوں سے یا 10 طرق سے بیان کیا گیا ہے تو وہ ساری کی ساری کو ذکر کر دیں گے۔ اس کے اندر پھر بے شمار فوائد ہیں جس کو شارحین نے بڑا اچھالا ہے کہ یہ بڑے بڑے فائدے اس کے اندر، علمی فوائد جو اس کے اندر مل جاتے ہیں۔ متن کے فوائد تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور علمی فوائد اس کی سند کے اندر جو زیادہ سندیں ذکر کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ وہ ایک روایت کی سندیں مختلف مختلف جگہ پر لے آتے ہیں، یعنی جب تکرار کے ساتھ روایت لے کر آتے ہیں نا، تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ پہ کتاب العلم کے اندر ایک روایت کو ذکر کر دیا تو ایک سند سے ذکر کر دیا، جب اس کو کتاب التوحید میں ذکر کیا تو دوسری سند کے ساتھ ذکر کر دیا، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک روایت کو ایک جگہ پہ کئی سندوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی کر دیتے ہیں مسلم میں، یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ باقی سندیں امام بخاری بھی زیادہ ذکر کر دیتے ہیں اور امام مسلم بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ امام بخاری متفرق ذکر کرتے ہیں اور امام مسلم یکجا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی ایک ہوتا ہے یعنی ثلاثیات، اور اسی طرح رباعیات، خماسیات، سداسیات، عاریات، یہ ایک اصطلاحیں ہیں۔ یعنی ثلاثیات کسے کہتے ہیں؟ ثلاثیات کہتے ہیں کہ جس میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطوں کے ساتھ پہنچے، ثلاثہ ہوتا ہے نا، ثلاثہ 3 واسطوں کے ساتھ، یعنی امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کا استاد، ان کے استاد کا استاد، پھر ان کے استاد کا استاد، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ثلاثیات میں سے کوئی بھی مرفوع روایت نقل نہیں کی، کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو ثلاثیات میں سے ہو سوائے ایک موقوف روایت کے، وہ عبداللہ بن عباس سے ہے غالباً، ایک قول ان کا نقل کیا ہے وہ بھی ثلاثیات ہے، باقی کوئی مرفوع روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے ثلاثیات کی ذکر نہیں کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی اکثر روایتیں جو ہے نا وہ نازل سند کے ساتھ ہیں، نازل سند، اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ کی استخراجات لکھی گئی ہیں، مستخرجات لکھی گئی ہیں صحیح مسلم کے اوپر۔ اچھا، اس میں رباعیات بھی ہیں، رباعیات کا مطلب جس کی 4 سندوں کے ساتھ روایات ہوں، چار 4 واسطوں کے ساتھ سند کے اندر روایت ہو، اس طرح خماسیات بھی ہیں، سداسیات بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اشاریات تک یعنی 8 8 واسطے بھی ایک سند کے اندر موجود ہیں، یہ آپ سمجھیں۔ اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے لاکھوں حدیثوں سے کا خلاصہ جو ہے نا اپنی صحیح مسلم کے اندر یا صحیح بخاری کے اندر پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے اندر بڑے ہی بہترین کہہ لیں کہ ایسا ان کی حسن ترتیب ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بڑے ہی دقت نظری کے ساتھ اور بڑی ہی اعلیٰ کہہ لیں کہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ تو حافظ نبوی رحمہ اللہ تو پھر شروع کے اندر بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی کہ اگر کوئی بندہ اس صحیح مسلم کی گہرائی کے ساتھ اگر کوئی مطالعہ کرے گا نا، اس کی حسن ترتیب، سندوں کی جو سیاست ہے اور اس حسن سیاق جو ہے، اور اس کا جو امام مسلم رحمہ اللہ کا جو طریقہ کار ہے اور ان کی روایات لانے کا جو انداز ہے، اگر وہ اس کو دیکھے گا تو پھر دیکھے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ثانی کوئی نہیں ہے ان معاملات کے اندر۔ بڑی انہوں نے تعریف کی ہے صحیح مسلم کی شرح کے شروع کے اندر، ہے نا، ابتدائی جو صفحات ہیں امام مسلم صحیح مسلم کے حوالے سے جو انہوں نے لکھے ہیں، اس کو پڑھنے سے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے
बाकी एक चीज जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, सही मुस्लिम को समझने के लिए। जरा ये गौर कीजिएगा, जो अभी हम सनद के हवाले से बता रहे हैं, ये है हा, जो हमने समझना, इसको कहते हैं तहवील सनद। तहवील सनद मतलब इस सनद फिर गई है दोबारा से। अब इस सनद को समझे जरा। हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबा व अबू कुरैब, कि इस सनद को, इस रवायत को मुझे अबू बकर बिन अबी शैबा ने भी और अबू कुरैब ने, दोनों ने बयान किया है। वो क्या कहते हैं? दोनों कहते हैं हदसना इब्न नुमैर, मुझे ये रवायत किसने बयान की है? इब्न नुमैर यानी अब्दुल्ला बिन नुमैर ने। हा, हा से मतलब क्या है कि यहाँ सनद रुक गई है एक मरतबा अब्दुल्ला बिन नुमैर पे, अब दोबारा फिर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के उस्तादों की तरफ आएगी। यानी हा आगे, वह हदसना, यानी अब इमाम मुस्लिम फिर दोबारा फरमा रहे हैं हदसना कुतैबा बिन सईद व इसहाक बिन इब्राहिम। तो मुझे कुतैबा बिन सईद ने भी ये हदीस बयान की और इसहाक बिन इब्राहिम ने भी आगे हदीस बयान की। गोया इमाम मुस्लिम के यहाँ तक, अभी तक हमारे पास चार उस्ताद हो गए हैं, एक अबू बकर बिन शैबा, एक अबू कुरैब, और इन दोनों के उस्ताद कौन है? अब्दुल्ला बिन नुमैर। फिर कुतैबा बिन सईद और इसहाक बिन इब्राहिम जमी अन, ये सारे किनसे बयान करते हैं? अन जरीर, किनसे करते हैं? जरीर से। ठीक है। हाँ, फिर आगे सनद बदल गई है, यानी ये जमीन से मुराद ये दोनों हैं, तैबा बिन सईद और इसहाक बिन इब्राहिम। अब जमीन अन जरीर, अब इस इसमें भी मुताबत हो गई है। यहाँ था अब्दुल्ला बिन नुमैर, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर, और इधर फिर क्या आ गया? जरीर। गोया अब्दुल्ला बिन नुमैर की मुताबिक जरीर ने कर दी। आगे कहते हैं हाँ, फिर सनद का हवाला हो गया, यानी दोबारा सनद तहवील हो गई है, पीछे चली गई है। अब यहाँ जरीर पे रुक गए आके, जरीर और अब्दुल्ला बिन नुमैर पे रुक गए। आगे फिर कहते हैं वहदसना अबू कुरैब, ये हदीस मुझे अबू कुरैब ने भी बयान की है, अबू कुरैब ने भी बयान की है। गोया इमाम मुस्लिम के यहाँ कितने उस्ताद हो गए? पांच उस्ताद हो गए अभी। काल हदसना अबू उसामा, वो कहते हैं मुझे अबू उसामा ने बयान, कुल्लुहुम, ये सारे के सारे। कौन कौन सारे के सारे? नंबर एक अब्दुल्ला बिन नुमैर, नंबर दो अंजरीर, यानी जहां पे सनद रुकी थी ना वहीं से फिर आगे चलानी है। अंजरीर दो हो गए। नंबर तीन कौन है? अबू सामा। ये तीनों, ये किनसे बयान करते हैं? हिशाम बिन उर्वा से। कुल्लुहुम अन हिशाम बिन उर्वा अन अबीही अन सुफियान इब्न अब्दुल्लाह अल-सकफी काल कुल्तु या रसूल अल्लाह। ये आगे सारी फिर रहा है। तो इसको कहते हैं, हा को कहते हैं तहवील सनद, यानी सनद पीछे पलट जाती है। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का ये तरीका है। ठीक है। कई बार सनद, यानी वो दूसरा एक तहवील सनद का दूसरा माना भी एक होता है कि सनद पीछे नहीं पलटती, लेकिन दरमियान में ही कहीं पलट जाती है। ठीक है, दरमियान में ही पलट सकती है। तो वो खाल खाल कहीं कहीं होता है, वहाँ वो समझने वाली बात होती है, वो इंशाल्लाह वहाँ हमें समझ भी आ जाती है। लेकिन ये जो है तहवील सनद, असलन ये होता है कि दोबारा से सनद शुरू हो जाती है। ठीक है, दोबारा से सनद शुरू हो जाती है। अब हो सकता, ये भी तो हो सकता था ना कि ये सारों को, पांच के पांच उस्तादों को एक जगह पर जमा कर देता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि पांच के पांच उस्ताद जो थे उनके आगे उस्ताद अलग अलग हैं। जिनके आपस में उस्ताद मिलते थे उनको यहाँ जमा कर दिया। अब देखें, अब्दुल्ला बिन नुमैर के शागिर्द सिर्फ दो थे, तो वो दो ये जिक्र कर दिए। और जरीर के जो शागिर्द थे वो दो थे, और वो अलग जिक्र कर दिए। आगे अबू उसामा का शागिर्द एक ही था, अबू कुरैब, वो अलग जिक्र कर दिया। ठीक है। तो ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ऐसा करते हैं।
ٹھیک ہے، اصلاً جو تحویل کا مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مؤلف کتاب سے دو الگ الگ سندیں ہوں، اوپر جا کر راوی پر جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی دو ہو جائیں، تین سندیں ہو جائیں، چار ہو جائیں، آگے جا کے راوی پر جمع ہو جاتی ہیں۔ کس راوی پہ جمع ہو رہی ہیں؟ ہشام بن عروہ پر، یعنی آگے یہ گویا سند اس طرح تھی، میں سندیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ تین الگ الگ طریق ہیں، امام مسلم نے اس کو جمع کر دیا جہاں۔ کس طرح تھا؟ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ہشام بن عروہ، ٹھیک ہے، ایسے ان ابی ہی ان سفیان، ایسے ہو گئے۔ دوسری سند کیا تھے؟ حدثنا ابو قریب، اب یہ تین نہیں بلکہ یہ چار پانچ بنتی ہیں۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ہشام بن عروہ ان ابی ہی ان، آگے سارا وہ چلتا ہے۔ آگے پھر تیسری سند کیا ہے؟ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا جریر ان ہشام بن عروہ ان ابی ہی ان سفیان۔ پھر آگے چوتھی سند کیا ہے؟ حدثنا اسحاق بن ابراہیم ان جریر ان ہشام، چار ہو گئی۔ پانچویں سند ہے حدثنا ابو قریب ان اس ابی اسامہ ان ہشام بن عروہ، ٹھیک ہے، یہ پانچ سندیں امام مسلم رحمہ، یعنی پانچ طریق نیچے سے جو ہے نا، باقی تو اوپر تو سند ایک ہی ہے، یعنی جو عروہ بن زبیر سے شروع ہوتی ہے اور یہ نیچے تک، یعنی گویا سند کا جو مدار ہے، مدار، اب یہ اس کو کہتے ہیں مدار، جہاں پہ سند جمع ہوتی ہے، وہ مدار کون سا ہے؟ ہشام بن عروہ، اس کو کہتے ہیں مدار، سند کا مدار ہشام بن عروہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہوتی ہے سند، تحویل ہوتی ہے، اور اس کو سند کو جمع اس طرح کیا جاتا ہے، اور سند کو اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ بتا سکتے ہیں، آپ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو فوراً ٹوک دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ ہم حل کر لیا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا خیال ہے کہ یہ والی حدیث جو ہے نا، جنہوں نے اصول حدیث کورس کیا ہے ان کے لیے اسائنمنٹ ہونی چاہیے کہ اس سند کو حل کریں۔ جی ٹھیک ہے، باقی وہ اسائنمنٹ کا بھی وہ ایک طریقہ کار بتا رہے تھے، واللہ عالم وہ کیا ہے، مجھے تو ان چیزوں کا علم وہ نہیں ہے۔ شیخ محترم آج کلاس کے بعد جو ہے نا وہ اگر آپ نہ بھی ہوئے تو میں موجود ہوں گا انشاءاللہ، تو ویسے مجھے پتا ہے وہ کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ بتا دیں گے وہ انشاءاللہ۔ آپ کر لیا کریں گے خود ہی۔ تو مجھے پھر سوال اور جواب دونوں پتہ چل جائیں گے۔ اچھا، چلے میں آپ سے سیکھ لوں گا نا، تو جی شیخ ٹھیک ہے، محترم انشاءاللہ انشاءاللہ باقی کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ شیخ یہاں پر السلام علیکم۔ سفیان ثوری یا اور والا سفیان ہے یہاں پر؟ جی یہاں پر سفیان ثوری عن روایت سے روایت کرتے ہیں، تو یہ کیا یہ تدلیس ہے؟ نہیں نہیں، یہ سفیان سوری نہیں ہے، یہ والے سفیان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی نہیں، یہ سفیان سوری نہیں، یہ تو صحابی ہیں، سفیان بن عبداللہ الثقفی۔ سفیان سوری کا طبقہ نیچے آتا ہے جا کے، سفیان سوری کا طبقہ اس جگہ پہ ہوگا، اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، اس جگہ پہ ہوگا جی سفیان سوری کا طبقہ۔ یہ تو صحابی رسول ہیں، عبداللہ سفیان بن عبداللہ الثقفی۔ باقی یہ جو تحویل سند والا جو مشورہ دیا ہے معاذ بھائی نے، یہ بہت ہی اچھا ہے، سارے ہی پھر کر لیں نا، سارے ہی کر لیں یہی سند، یا بلکہ آپ اس طرح کریں، آپ کوئی بھی ایک، کوئی ایک، بلکہ جو ہمارے جو نصاب ہے اس میں سے اگر ہو جائے، ابھی رہنے دیں، ابھی آپ تحویل سند جیسے نصاب شروع ہوگا نا انشاءاللہ اس میں آئے گی، تو پھر آپ نے خود حل کر کے بتانی ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہاں پہ سمجھ جائیں، اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ پوچھ لیں، ہم سمجھا دیں گے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ تحویل سند میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، تحویل سند کا مطلب ہوتا ہے کہ سند دوبارہ واپس مصنف کی طرف چلے گئی ہے،
یعنی پہلے سند جو جاری تھی حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا لیث، اب یہاں سند رک گئی ہے. اب رکی اس لیے ہے کہ اس سند کی اور بھی یہاں پہ جو ہے نا مطابقتیں تھیں، آگے سند چلنی آگے ہی ہے جا کے. پھر ہاں لکھ کر امام صاحب نے اس کو اپنی طرف دوبارہ پلٹایا ہے. حدثنا محمد بن رمح بن مہاجر، تو یہ دوبارہ امام مسلم کے استاد آگے ہیں. قال اخبرنا اللیث، پھر کیا آگے ہے لیث. دیکھیں اب یہ ہے لیث بن سعد ہے، یہ بھی لیث بن سعد ہے اور یہ بھی لیث بن سعد ہے. اب یہ لیث بن سعد کس سے بیان کر رہے ہیں؟ یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبداللہ بن عمر ان رجلا سأل. تو گویا یہاں امام مسلم رحمہ اللہ کے دو استاد ہیں، محمد بن رمح اور قتیبہ بن سعید. ٹھیک ہے، آگے محمد بن رمح اور قتیبہ بن سعید دونوں بیان کر رہے ہیں لیث سے. یہاں بھی لیث ہے، یہاں بھی لیث ہے. ٹھیک ہے، اور آگے یزید بن ابی حبیب. ٹھیک ہو گیا، تو سند جمع ہو رہی ہے لیث پر. ٹھیک ہو گیا جی. طویل سند اس کو کہتے ہیں. جس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کا ایک طریقہ کہ وہ ان کا جو آپ پہلے عرض کیا نا کہ حسن ترتیب جو ان کی ہے، تو یہ ایک حکم اگر کوئی عام حدیث کے بارے میں نا عام حدیث نکل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو حدیث لے کر آتے ہیں وہ خاص ہوتی ہے. یعنی اس سے یعنی خاص ایک مسئلہ ایک عموم کے اوپر ہوتی ہے حدیث، اور دوسری مسئلے کے اندر دوسری حدیث کے اندر خصوصیت والی حدیث ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، عام خاص کی جس طرح بات ہوتی ہے، اس طرح ایک اگر روایت مجمل ہے تو دوسرے کے اندر اس کا بیان ہو جائے گا. پھر ایک روایت اگر پہلے منسوخ لے کر آیا تھا تو اس کے بعد ناسخ لے کے آتے ہیں. یعنی اس طرح کی انہوں نے ترتیب رکھی ہے. تو اکثر جو اگر کوئی راوی ایسا نقل کر دیا ہے کہ جس کا اوپر علماء نے جرح کی ہے تو اس کی پھر مطابقت بھی لے آتے ہیں کئی بار، کبھی نہیں بھی ہوتی. ٹھیک ہے، تو کئی بار کہیں راوی سے کوئی تصحیف ہو گئی ہے نا تو اس کا بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہاں راوی سے غلطی ہو گئی ہے، یہاں راوی کو نام لینے کا غلطی لگ گئی ہے. یہ اس طرح کی تنبیہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یعنی چھوٹے چھوٹے فائدے اس کی طرف نا مخفی طور پہ اشارہ کرتے ہیں، جس کا علم ہمیں شارحین حدیث نے دیا ہے کہ یہاں امام مسلم رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں. یعنی خاص محدثانہ ان کا جو ہے نا طرز تحریر ہے اور طرز تصنیف ہے جو عام مصنفین کا نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر بھی یہ دقت پائی جاتی تھی اور امام مسلم رحمہ اللہ کے اندر بھی اسی طرح کی ملتی جلتی دقت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، باقی صحیح مسلم کے اندر کل احادیث کی تعداد میں یہ لکھ دیتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر کل احادیث کی تعداد 7378 ہے. 7378. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں تکرار کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو 7378 ہے نا یہ تکرار کے ساتھ ہے. یعنی ہر سند کو الگ نمبر دیا ہے، ہر سند کو الگ نمبر دیا ہے. اور جو بغیر تکرار کے ہیں، یعنی ہر سند سے مراد میری یہ ہے کہ ایک روایت اگر 2 3 بار جگہ پہ بھی آئی ہے نا تو اس کو الگ الگ نمبر دیا گیا ہے. باقی سندوں کو اگر الگ الگ نمبر دے تو پھر تو وہ اور بھی زیادہ تعداد بنتی ہے ان کی. تو اگر اس کو تکرار نکال دیا جائے تو یہ روایتیں تھوڑی رہ جاتی ہیں، 2321 روایتیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے،
2321 روایتیں بغیر تکرار کے امام مسلم رحمہ اللہ نے درج کی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ آخر میں کتاب التفسیر لے کر آئے ہیں، جس میں مختصر یعنی روایتیں بیان کی ہیں مختصراً، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو سیکنڈ لاسٹ ہماری بات ہے، وہ سب سے جو نایاب کام کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے، وہ ہے مقدمہ کا، مقدمہ صحیح مسلم، مقدمہ یعنی صحیح مسلم کے شروع میں انہوں نے مقدمہ، بڑا ہی قیمتی مقدمہ اور بہت ہی اس میں اعلیٰ پائے کی علمی نکات بیان کیے ہیں، کہ اس میں اصول حدیث بھی ہے، اس کے اندر منکرین حدیث کا رد بھی ہے، اس میں بڑی ہی بہترین بحوث ہیں۔ اور اس مقدمے سے پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کتنی قابلیت والے تھے، یعنی وہ مقدمہ، جس طرح صحیح مسلم مشہور ہے، اس طرح مقدمہ بھی مشہور ہے صحیح مسلم کا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے دلائل کے ساتھ، یعنی صحیح اصول حدیث کی کئی مباحث کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پر بھی حدیث وہی بیان کرنی چاہیے کہ جو صحیح سند کے ساتھ ہو، اب اس کو انہوں نے حدیثوں کے ساتھ ثابت کیا ہے، اپنی سندوں کے ساتھ حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، یہ بھی غلط ہے، اب اس کو بھی انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اس طرح کی جو ہے نا، انہوں نے ابواب بندی کر کے اور اشکالات کو دور کیا ہے۔ اہل علم کے آثار بھی وہاں لے کر آئے ہیں، محدثین کے اقوال لے کر آئے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر بھی وہ آثار لے کر آتے ہیں، لیکن بہت کم لے کر آتے ہیں، یعنی شاذ و نادر ہی آثار لے کر آتے ہیں۔ لیکن جو مقدمہ کے اندر انہوں نے کہہ لیں کہ بڑے بڑے اعتراضات جو ان کے دور کے اندر معروف ہوں گے، اعتراضات جو اہل رائے کی طرف سے، اہل کلام کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات حدیث کے اوپر، ان کا انہوں نے جواب دیا، اور حدیث لکھنے کے حوالے سے، یعنی جس کو کہتے ہیں کتابت حدیث، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو مقدمہ ان کا بہت ہی شاندار ہے۔ عام طور پہ مصنفین مقدمہ ذکر نہیں کرتے، ذکر امام بخاری نے کوئی مقدمہ صحیح بخاری میں ذکر نہیں کیا، لیکن امام مسلم نے اس سے پہلے، تاکہ صحیح مسلم پڑھنے سے پہلے طالب علم اور جو بھی علم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کو خاطر خواہ معلومات ہو جائیں، اور وہ تاکہ صحیح مسلم کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ باقی امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات وہ ہوئی ہے 261 کے اندر، 261 میں نیشا پور کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے وفات کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے، یعنی واقعہ کے دو حصے میں آپ کو وہ بیان کر دیتا ہوں۔ محدث احمد بن سلمہ نیشا پوری یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، احمد بن سلمہ نیشا پوری۔ اب اس واقعے کے اندر کئی سبق بھی ہیں اور کئی ہمارے دلائل بھی ہیں، میں وہ آپ کو ہم نے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ میں پورا نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ امام مسلم رحمہ اللہ مجلس مذاکرہ کے اندر بیٹھے تھے۔ مجلس مذاکرہ کیا ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے مجلس تحدیث ہوتی ہے، جس میں محدث بیٹھتا ہے بڑے شان و شوکت کے ساتھ اور اپنے طلباء کو حدیثیں بیان کرتا ہے۔ مجلس مذاکرہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے حدیثیں سنائی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے حدیثوں کا سوال و جواب ہوتے ہیں، اپنے اشکالات ایک دوسرے کو بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح مجلس مذاکرہ لگائی گئی، اور مجلس کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، تو ان کے سامنے ایک حدیث کو ذکر کیا گیا، تو حدیث امام مسلم رحمہ اللہ کے علم میں نہیں تھی، ان کو وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ حدیث کیسی ہے کیسی نہیں ہے، جو بھی سوال کیا گیا اس حدیث کے بارے میں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ فوراً اٹھے اس مجلس سے اور اپنے گھر گئے۔ اب گھر میں جو لائبریری ہوگی یا جو بھی ان کے کتابوں کا مجموعہ ہوگا یا حدیث کا جو ذخیرہ ہوگا، وہاں سے حدیث تلاش کرنا چاہیے انہوں نے۔ تو اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میرے پاس کمرے میں کوئی داخل نہ ہو، کوئی میرے پاس نہ آئے، میں اب حدیث ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے، رات کا وقت تھا، انہوں نے اپنا
جو چراغ وہ روشن کر لیا اور حدیث ڈھونڈنا شروع کر دی، کتابیں کھنگالنا شروع کر دی۔ اتنے میں اسی دوران نا گھر والوں نے بتایا کہ کھجوروں کی ایک ٹوکری آئی ہے، آپ کو تحفہ ملی ہے کسی کی طرف سے۔ امام مسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس رکھ دو۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ وہ کھجوروں کی ٹوکری سے ایک ایک کھجور کھاتے رہے، حدیث ڈھونڈتے رہے، کھنگالتے رہے، اور آپ صبح تک امام مسلم رحمہ اللہ پوری ایک ٹوکری کھجور کی کھا گئے، اور صبح تک اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ صبح فجر کے وقت تک حدیث بھی مل گئی، یعنی جو حدیث وہ تلاش کرنا چاہ رہے تھے وہ حدیث بھی مل گئی، اور کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے یا ٹوکری یا جو بھی اس کو کہہ لیں آپ، وہ ختم ہو گئی۔ تو بعد نے پھر یہاں تک تو واقعہ ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ، یہ حوالہ اس کا تاریخ بغداد ہے۔ اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں نا، یہ جو ایک ٹوکری کھجوروں کی کھا لی، یہ ایک مجہول بندہ بیان کرتا ہے کہ پھر امام مسلم رحمہ اللہ کی اسی سے وفات ہو گئی، جبکہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ایک مجہول بندے کی جو بات ہے وہ تو ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک جو واقعہ ہے یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ جو بیان کیا ہے کہ صبح تک حدیث بھی مل گئی اور ٹوکری کھجوروں کی وہ بھی ختم ہو گئی، تو اس سے وفات ہونا یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن چھین رہے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ امام مسلم کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی کھجوریں انہوں نے کھا لی تھی کہ ان کی اسی سے وفات ہوگی، تو یہ بات درست نہیں۔ باقی اس واقعہ کے اندر دیکھیں کہ ان کے علم کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ ایک حدیث ان کے علم سے رہ گئی ہے تو وہ ساری رات نہیں سوئے، اس کو تلاش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو وہ ساری حدیثوں کو نکالا انہوں نے، صبح تک اذان فجر یعنی فجر کے وقت تک وہ حدیث کو ڈھونڈتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نے مدد کی، اور حدیث بھی ان کو مل گئی، اور ساری رات وہ اس حدیث کی تلاش میں رہے، ایک حدیث کی تلاش میں۔ تو ہمارے بھائی، ہماری جو ساتھی ہیں وہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی چیز کتابوں سے نہیں ملتی، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگاتے ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہ ان کے پاس کتنی حدیثوں کا ذخیرہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک یہ حدیث جو ان کے علم میں نہیں آ سکی، ان کی معرفت سے چوک گئی، تو وہ اس حدیث کو جب تک جان نہیں لیتے تب تک وہ انہوں نے سونا گوارا نہیں کیا، اور بلکہ وہ ساری رات یہ حدیث تلاش کرتے رہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم کمزور ہیں، سست ہیں، حدیث کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کے ساتھ وہ مس عطا فرمائے، وہ تعلق عطا فرمائے جو ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے۔ تو یہ چند باتیں ہیں صحیح مسلم کے حوالے سے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی انشاءاللہ۔ جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی، کوئی بات؟ کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے عقیدہ کے حوالے سے، اور بلکہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پرسوں ہماری کلاس جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو، العقیدہ اور نحو کے حوالے سے چلیں، دونوں کی بارے میں باتیں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں، تو ہماری پراپر کلاس جو ہے جمعرات کو کوشش ہم کریں گے کہ سٹارٹ ہو انشاءاللہ۔ اس حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ باقی یہ وقت کی تھوڑی سی، یعنی وقت پہ آنے کی جو ہے نا ایک عادت ڈالیں، 7:50 تک جو ہے نا وہ حاضری یقینی بنائیں، تاکہ ہم جلدی سبق مکمل کریں اور جلدی ہماری کلاس ختم ہو سکے۔ جی معاذ بھائی، کوئی اور بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، ورحمۃ شیخ مسلم عقیدہ میں کون سی کتاب جو ہے وہ پہلے پڑھنی ہے؟ 3 4 کتب ہیں۔
अच्छा एक एक। तो तकवियतुल ईमान है, वो तो शेख फरमा रहे थे कि ये स्टूडेंट खुद ही पढ़ेंगे, उर्दू में है क्योंकि इसको ठीक है। पढ़ाने की। बाकी अकीदा तहाविया है, अकीदा वासिया है, और किताब तौहीद है। अच्छा अकीदा वासिया भी है। तो किताब तौहीद सबसे पहले पढ़ते हैं ना, ये इब्तदाई किताब है ना। ठीक है शेख जी। किताब तौहीद पहले पढ़ी जाएगी। कल हम इंशाल्लाह इन सारी किताबों का थोड़ा थोड़ा तारुफ भी हो जाएगा, इनके मुसन्निफीन का थोड़ा थोड़ा तारुफ हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो उसके बाद फिर किताब तौहीद हम शुरू करेंगे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की। बाकी आप ये तक़वियतुल ईमान ये भी साथ साथ पढ़ते रहें, और इनके बारे में भी इंशाल्लाह मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा अल्लाह ने चाहा। जी अब कोई और बात, वरना फिर हम क्लास अभी ख़त्म करें आज। जिसको जो बात समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं या दोबारा दोहरानी है। जी ठीक है फिर इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।